الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و احترام اور الفت و محبت و مودت کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات رحمت دارین سید الکونین روحی فدا ہو ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں قبرستان، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. موت سے کس کو رستگاری، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. ایک بار اور ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ عظیم الشان اجلاس جناب مقبول احمد مرحوم کے متعلقین نے صاحبزادگان نے برائے سال ثواب اسے منعقد کیا ہے. یقیناً ہم اور آپ چاہے کوئی بھی نیک عمل انجام دیں، کوئی بھی عبادت کریں، چاہے قولی ہو فعلی ہو مالی ہو، کرنے والے کو تو ثواب ملتا ہی ہے. اگر جانے والے کو اس کا ثواب نذر کیا جائے تو اسے بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
یہ دعا ہے پروردگار عالم مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ دراز فرمائے اور ان کے تمام متعلقین کو صبر جمیل کی دولت سے سرفراز فرمائے اور اس پر انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ جو جاتا ہے اپنے وقت پر ہی جاتا ہے، نہ آگے نہ پیچھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت پر وہ دنیا سے جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے اسی اجلاس کے جو سرپرست تھے جناب الحاج عبدالستار مرحوم و مغفور، ان کی سرپرستی میں یہ جلسہ رکھا گیا، لیکن وہی ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ برحق ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ نفسوں کو وفات دیتا ہے جب ان نفسوں کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ ان کا بھی وقت پورا ہوا۔ خدا کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں پروردگار عالم انہیں بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے اور ہم سب کے صغائر و کبار گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارا بھی جب وقت آخر آئے تو اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کا ایک ایسا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس میں ربی ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ صرف تم اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ یہ ماں باپ جب عمر دراز کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو عموماً یہ احساس رہتا ہے کہ ہم تو اب کسی کام کے لائق نہیں رہے، اور اپنی بیچارگی کا انہیں شدید احساس ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا بھرپور خیال رکھیں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ تم انہیں جھڑکو۔ بات کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، نہایت نرم لب و لہجے میں بات کرو، اور جب ان کے سامنے آنا ہو تو سرکشی سے اپنی گردنیں اونچی کر کے نہ آؤ، بلکہ ادب و احترام سے ان کی خدمت میں حاضری دو۔ ہر جائز بات کو جس کا وہ حکم دیں اس کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، اسے انجام دو، اور جب ان تمام فرائض سے فرصت ملے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے عاجزانہ ہاتھ پھیلا کر ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خدا بندہ یقیناً ہم اپنے ماں باپ کے احسان کا بدلہ تو چکا ہی نہیں سکتے، جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ مہربانیاں کی ہیں، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں مولا، ان پر تو اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنا کرم نازل فرما۔ ذرا ایک جملے کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آؤ ان کی خدمت میں تو ادب و احترام سے اپنے بازوؤں کو جھکا کر آؤ۔ یعنی یہ بیٹا چاہے اپنے وقت کا قسطنطین اعظم ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے وقت کا سقراط و بقراط ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے وقت کا امام غزالی و امام رازی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ امام مالک ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، باپ کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند فرمایا ہے کہ ہزار عظمتوں کے باوجود بیٹا یا بیٹی آئے گی تو ادب و احترام سے اپنے بازوؤں کو جھکا کر آئے گی۔ اب اس تعلق سے چند حدیثیں بھی سن لیجیے، حضرت انس ابن مالک سے بھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث مروی، امام بخاری نے نقل کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای العمل احب اللہ، یا رسول اللہ ارشاد فرمایا جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے، سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو ٹھیک وقت میں ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔
پھر وہ پوچھتے ہیں ثم ایون، یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے نماز کے بعد۔ ثم ایون یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے محبوب عمل کیا، سب سے پسندیدہ عمل کیا؟ آقا نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی نماز کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کے بعد سب سے محبوب عمل اعلاء کلمہ حق کے لیے جہاد کرنا، یہ اللہ کو۔ اور ایک وہ حدیث جسے امام بخاری نے الادب المفرد میں نقل کیا، ذرا غور سے یہ نوجوان سنیں۔ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیر مار لیا، ہم نے بڑا، ارے ہم نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ؟ جو کچھ کر رہے ہیں ہم سب انہی کی بدولت تو ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارا یہ وجود کہاں سے ہوتا؟ آقا فرماتے ہیں ما من مسلم لہ والدان مسلمان یصبح الیہما محتسبا الا فتح اللہ لہ بابین من الجنہ وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَإِن غَضَبَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ حَتَّى يَرْضَ عَنْهُ فَقِيلَ وَإِن ظَلَمَا قَالَ وَإِن ظَلَمَا كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی خوش نصیب مسلمان ایسا ہے کہ اس کے ماں باپ بھی مسلمان ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے صبح کو اور فریضہ الہی ادا کرتا ہے، ادا کرنے کے بعد ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ ماں باپ کی میں خدمت کروں گا، فرما برداری کروں گا، مجھے اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں ایسے فرما بردار کے لیے اگر ماں اور باپ دونوں کی خدمت کا موقع ملا تو اس کے صلے میں فتح اللہ لہو بابین من الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر ان میں سے کسی ایک ہی کس نے خدمت کی، یعنی ماں کی خدمت ہی کا اس کو موقع ملا یا باپ کی ہی خدمت کا اسے موقع ملا تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور پھر آگے سنیں، فرماتے ہیں سرکار وَإِن غَضَبَ أَحَدُهُمَا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک ناراض ہو جائے، کوئی ایک خفا ہو جائے، کوئی ایک برہم ہو جائے تو آقا فرماتے ہیں لم یرض اللہ حتی یرضى عنہ، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک ناراض ماں باپ کو یہ اولاد خوشامد کر کے راضی نہ کر دے۔ اب صحابی میں سے کسی نے پوچھ دیا کہ یا رسول اللہ کبھی کبھی معاملہ برعکس ہوتا ہے، یعنی اولاد کی طرف سے تو زیادتی نہیں ہوتی، وہ تو خدمتیں کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، لیکن زیادتی ماں باپ کی طرف سے ہو جاتی، انہی کی طرف سے ظلم ہو جاتا ہے تو اولاد کیا کرے؟ تو آقا نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ زیادتی ماں باپ ہی کی کو نہ ہو لیکن بیٹا یا بیٹی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بدلہ لے، اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو کل میدان قیامت میں جواب دہی کے لیے انہیں بھی حاضر ہونا ہے، تمہیں بھی ہوگا۔ وہ مالک یوم جزا ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، لیکن اولاد کی ذمہ داری صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو خوش رکھ کر پروانۂ جنت حاصل کرے۔ یہ ماں باپ اگر باحیات ہیں تو ان کی فرما برداری کرنا، ان کو خوش رکھنا رضا الہی کا۔ آقا کی حدیث سے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ خوش ہو گیا تو رب ذوالجلال خوش ہو جائے گا، اور وہ ناراض ہو گئے تو خدا ناراض۔ یہی ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، یہ بھی حدیث پاک ہے، یہی ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور یہی تمہارے لیے جہنم کا ذریعہ بھی۔ یعنی راضی رکھو گے تو جنت کی نعمت تمہارے ہاتھ میں آئے گی، خدا ذوالجلال تمہیں جنت عطا فرمائے گا، ناراض کیا تو جہنم کے ایندھن بنا دیجیے گا۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ماں باپ جب تک باحیات ہیں ان کی خدمت تو کرنا ہی ہے، لیکن دنیا سے چلے جائیں جب بھی اولاد پر یہ اپنا حق چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے سرکار سے
عرض کیا کہ حل بقی شیء ابرہما بعد موتہما، اے آقا ارشاد فرمایا جائے کیا ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اولاد پر کوئی یہ نیکی اور ماں باپ کے تعلق سے باقی رہتی ہے جسے وہ ادا کرے؟ کیا ان کے انتقال کے بعد بھی اولاد پہ کچھ حق ان کا؟ تو آقا نے فرمایا ہاں، الدعاء لہما والاستغفار لہما وایفاء عہدہما واکرام صدیقہما، ان کے لیے دعائے رحمت کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے دوستوں کی تعظیم و تکریم کرنا اور ان کا کیا ہوا وعدہ پورا کرنا، یہ اولاد ہی کی ذمہ داری ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص، نوجوان شخص اپنے والد گرامی کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوا۔ جنگل کا راستہ تھا، جنگل میں پہنچنے کے بعد باپ کا وقت پورا ہو گیا اور اس نے انہیں دفن کیا اور اپنی اس نے راہ لی، جہاں جانا تھا وہاں گیا۔ پھر جب واپس ہوا سفر سے تو اسی جنگل سے تو گزر رہا ہے، لیکن ذرا باپ کی قبر سے کترا کر بالا بالا گزر رہا تھا، یعنی باپ کی قبر پہ حاضری نہیں دیا، لیکن جیسے ہی باپ کی قبر کے بالمقابل وہ آیا تو ہاتف غیب نے آواز دیا، او نشے جوانی میں سرمست نوجوان، تو اس سنسان جنگل سے گزر رہا ہے اور تجھے اس کا بھی خیال نہیں کہ اس جنگل میں کون آسودہ خاک ہے۔ سن کہ اگر کہیں تو اس کی جگہ یہاں تیری قبر ہوتی اور تیرا باپ ادھر سے گزرتا تو باپ کی محبت و شفقت اسے مجبور کرتی، آتا تیرے لیے دعائے مغفرت کرتا جاتا۔ کیا تو باپ کا سارا احسان بھول گیا؟ اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ باپ کی قبر پر حاضر ہو کر سلام کرتا جائے؟ تو یہ ماں باپ اگر باحیات ہیں تو ان کی خدمت کرنا، اور چلے جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت، دعائے رحمت، صدقہ و خیرات، یہ ایسے امور ہیں جن سے ماں باپ اس عالم برزخ میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ بحقی شریف کی حدیث ہے، مل میتو فی القبر الا کالغریق المتغبس ینتظر دعوة تلحقه من اب او اخ او صدیق فاذا لحقته کان احب من الدنیا وما فیہا۔ یہ مردے قبر میں ایسے ہی رہتے ہیں جیسے کوئی ڈوبنے والا فریاد کرتا ہے کہ مجھے کنارے سے لگا دو، میں ڈوب رہا ہوں، مجھے ڈوبنے سے بچا لو۔ کچھ ایسا ہی حال مردوں کا قبروں میں ہوتا ہے کہ وہاں دعاؤں کا، ڈوبتے نہیں، وہاں دعاؤں کا وہ انتظار کرتے ہیں، باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، دوست کی طرف سے، کسی کی طرف سے کوئی دعا مل جائے، اور جب دعا کی جاتی ہے اس کے لیے تو جانتے ہیں آقا فرماتے ہیں کان احب من الدنیا وما فیہا، کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ یہی دعا ہوتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے دنیا کی اور چیزوں سے کیا ملے گا؟ بلکہ آقا کی یہ بھی حدیث ہے، نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام حکیم نے اسے نقل کیا کہ جب اولاد کے اعمال ماں باپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں فَيَفْرَحُونَ بِحَسَنَاتِهِمْ، اولاد کی نیکیاں دیکھ کر ماں باپ خوش ہوتے ہیں، وَتَزْدَادُ وُجُوهُهُمْ بَيَاضًا وَإِشْرَاقًا، اور مارے خوشی کے ان کے چہروں کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُؤْذُوا مَوْتَاكُمْ، اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے ماں باپ کو تکلیف مت پہنچاؤ، یعنی اگر برائیاں کرو گے، گناہ ان کے سامنے جائیں گے تو وہ رنجیدہ ہوں گے، اچھائیاں جائیں گی تو ان سے خوش ہوں گے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے جب صدقہ و خیرات کیا کرو، جب کوئی نیکی کرو تو اس کا ثواب ماں باپ کی نظر کر دیا کرو تو تمہارے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس طرح کا اگر بھائی یہ تو کھلی ہوئی بات ہے، آپ جیسا کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ موت کے بعد بھی اپنوں سے تعلق مت کاٹ، موت کے بعد بھی اپنوں سے تعلق مت کاٹ، جس قدر ہو سکے کر ان کو تو ایصال ثواب۔ آج جو ان پہ تو احسان کرے گا اے دوست، کل تیری قبر کو اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اپنے متعلقین کے لیے بالخصوص اور بالعموم تمام مومنین و مومنات کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔